السلام علیکم ناظرین، پروگرام نوک جھوک کے ساتھ میں ہوں فیض اللہ خان اور میں ہوں عادل ظفر۔ حالیہ عرصے میں مسلمانوں کے حوالے سے کئی معاملات سامنے آئے ہیں، مسائل کا شکار رہے ہیں، انہیں جنگی علاقوں میں دھکیل دیا گیا ہے، ان پر جنگیں مسلط کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح کا ایک خوفناک معاملہ حالیہ عرصے میں جو بہت زیادہ 2012 کے بعد خصوصاً اٹھا وہ برما کے مسلمانوں کا تھا، اور ان مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ وہاں پر ہوا اور بدھ مت پر یقین رکھنے والے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ نہ صرف پوری دنیا کے لیے حیرت کا باعث ہے، بلکہ وہ تمام لوگ جو بدھ مت کے حوالے سے حسن ظن رکھتے تھے، ان کی انسان دوستی کے حوالے سے تاریخ اور روایات بیان کی جاتی تھیں، اس پر بھی خاصی زد پڑی ہے۔ برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل ظفر خان۔ عادل بھائی، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو کچھ ہوا وہ تو ہے ہی قابل مذمت، اور اس حوالے سے بہت زیادہ بھی احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور ایک لہر بھی اٹھی ہے پوری دنیا میں۔ یہ بتائیے کہ یہ اس کا پس منظر کیا ہے، بلکہ جو مغل بادشاہ تھے آخری بہادر شاہ ظفر، وہ بھی غالباً وہیں پر برما میں مدفون ہے، رنگون میں، اور تو یہ کیا اس کا پس منظر کیا ہے برمی مسلمانوں کا، کیا ان کا تعلق ہے اور اس تشدد کی وجہ کیا رہی ہے؟ اصل میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی، اس وقت تک مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جمع ہو چکی تھی، اور اس کے اندر زیادہ تر تعداد جو تھی وہ عرب تاجروں کی تھی۔ تو جتنا یہ ایریا ہم جو دیکھتے ہیں انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ، یہ سب جو ہے یہ ان عرب تاجروں کے رابطوں کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہاں پہ صوفیوں کا اتنا تعلق نہیں ہے جیسے کہ ہمارے علاقوں کے اندر سندھ، بلوچستان، پنجاب وغیرہ میں، اور ہندوستان میں صوفیوں کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے، یا بادشاہوں کا انصاف اور ان کی جو ہے رعایا پروری کو دیکھ کے مسلمان ہوئے، وہ ایک الگ الگ مختلف طریقوں سے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو وہاں ان کی ایمانداری اس وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، اور وہ پھیلتے پھیلتے یہاں تک پہنچے کہ مشرقی پاکستان، جو بنگلہ دیش جو ہے یعنی بنگال، تو بنگال کے اندر جب لوگ مسلمان ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ برما کے اندر بھی اس کے اثرات پھیلنا شروع ہوئے۔ ایک حد تک وہ گئے، لیکن چونکہ وہ علاقہ جو شمال مشرق بعید کہلائے گا، جسے ہم کہیں گے، وہاں پر جو ہے گوتم بدھ کے اثرات بہت زیادہ تھے، تو ظاہر ہے سدھارتھ کی تعلیمات اور سدھارتھ کے اوپر القاء ہونے والی چیزیں جو لوگوں میں تعلیمات پھیلیں، وہ بنیادی طور پہ امن اور سکون کی تھی، کیونکہ وہاں پہ بنیادی طور پہ وحشی لوگ رہتے ہیں۔ چنگیز خان بھی اسی علاقے کے ہیں، اور یہ آنگ سو کوئی جو ہیں وہ بھی اسی علاقے کے ہیں۔ وہ انہوں نے حالیہ دنوں میں بتا بھی دیا کہ ان کی سرشت تو وہ کیا چیزیں وہ ہیں۔ تو اس کے اندر جب وہ مسلمان ہوئے تو اصل میں لوگوں نے مہاتما گاندھی کی تعلیمات کو پڑھا ہے، لیکن ان بھکشوؤں کو نہیں دیکھا۔ انتہا پسندی اگر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے تو انتہا پسندی عیسائیوں میں بھی ہے، ان کی اپنی جنگی پروٹیسٹنٹ اور ان کی ہوتی رہی ہیں۔ اسی طرح یہ جتنے مذاہب ان میں انتہا پسندی کسی نہ کسی طریقے سے در آتی ہے، تو وہی انہوں نے کیا اور وہ سب کرا۔ جب ہندوستان کے اندر مغل حکومت تھی اور مغل حکومت کا خاتمہ ہوا، تو اس وقت اراکان جو ہے بنگلہ دیش کا علاقہ ہے، چاٹ گام کے ساتھ ایک بہت بڑا علاقہ تھا جسے اراکان کہا جاتا ہے۔ اراکان کے رہنے والوں کو روہنگیا کہتے ہیں، وہ مسلمان لوگ تھے، اور وہاں پر اراکان کے اندر جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ وہ ایک الگ چھوٹی سی ریاست تھی، جیسے کہ سکم تھا، جیسے کہ اودھ تھا، جیسے کہ بھوپال تھا، یہ ریاستیں تھیں ہندوستان کی ایک مشترکہ، لیکن وہ ایک بالکل ہی الگ ریاست تھی، نہ اس کا ہندوستان سے واسطہ تھا نہ برما سے واسطہ تھا۔ جب انگریز آئے، انگریزوں نے پورا بر صغیر پاک و ہند جسے ہم کہتے ہیں اس پورے پہ قبضہ کیا، سری لنکا پہ کیا، نیپال، بھوٹان، سکم، برما، تو اراکان بھی چلا گیا اس کے اندر۔ اور لیکن ہوا یہ کہ جب وہ انگریزوں کے قبضے کے دوران اراکان کی الگ حیثیت قائم نہیں رہی، بلکہ وہ برما نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، جیسے کہ حیدرآباد دکن کو بھارت نے غصب کر لیا، اور وہ کشمیر پر چیز چل رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں، ان کا اپنی حکومت تھی، سب تھی۔ لیکن جب پاکستان بنتے وقت 1948 46 کی بات ہے، وہاں کے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے میں ضم ہو جائے ان کا علاقہ، اور وہ پاکستان کے وہاں کے جو لیڈر تھے وہ اپنے آپ کو ان کا کوئی مقامی زبان میں کچھ کہا جاتا ہے، انہوں نے لوگوں کا مجھے یہ مت کہو، تم مجھے اراکان کا قائد اعظم کہو۔ وہ اپنے آپ کو قائد اعظم کہلوانا زیادہ پسند کرتے تھے ان کے جو وہاں کے لوگ تھے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب انہوں نے حد یہ کی کہ ان کی شہریت چھین لی، ان کی کھیتوں پہ قبضہ کر لیا، ان کی جائیدادیں چھین لی، ان کے مکان چھین لیے۔ اراکان کے جو روہنگیا تھے ان کے پاس کچھ چھوڑا ہی نہیں، صرف جھونپڑیاں جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی ملکیت نہیں ہوتی، کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، انہی میں وہ رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو
اب جو ہے انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جناب ان کو مارنا شروع کر دیا. حالانکہ جب برما کو پاک و ہند کے اندر انگریز کے خلاف تحریک چل رہی تھی اور کہیں نہیں چل رہی تھی, سری لنکا نے نہیں چلائی, بھوٹان نے نہیں چلائی, نیپال نے نہیں چلائی, برما نے نہیں چلائی, لیکن برما کے کچھ لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے ان کو کہا کہ بھائی جب یہ جا رہے ہیں یہاں سے تو برما بھی خالی کراؤ. مسلمانوں کے ایما پہ وہاں پہ انگریزوں سے بات چیت ہوئی اور برما خالی ہوا. لیکن جب انہوں نے وہی کرا جو ہندوستان نے حیدرآباد دکن کے ساتھ, مونادر کے ساتھ اور جو ہے آپ کا جوناگڑھ کے ساتھ کیا, وہی انہوں نے اس کے ساتھ کیا برمیوں نے, کہ جب وہ آزاد ہو گئے تو انہوں نے اس کو قبضہ کر لیا اور ان کی تمام چیزیں بزور قوت ضبط کر لی. اس کے بعد سے یہ مظالم کا شکار. اچھا, یہ تو ایک بڑا اچھا ہو گیا, آپ نے ایک پس منظر بھی بتا دیا اور بہت ساری نئی چیزیں بھی پتہ چلی. اب معاملہ اس سے آگے کہیں جا چکا ہے نا. اب جس طرح کے وہ لوگ جو کچھ ان کے ساتھ اس حالیہ برسوں میں ہوا ہے, معاملہ تو خیر بہت پرانا عرصے سے چلا آ رہا ہے, لیکن اب چونکہ دوبارہ ہائی لائٹ ہوا, 93-94 میں بھی اس کا بڑا ذکر سنتے تھے اور پھر یہ معاملہ دب گیا اور پھر کئی سالوں بعد 2012-13 میں یہ اٹھنا شروع ہوا, پھر دب گیا, پھر اٹھ گیا. اب بات یہ ہے کہ ان کو تو اراکانیوں کو تو نہ کوئی انسان تسلیم کرنے کو تیار ہے. اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی اقلیت ہے جو اتنے بڑے مظالم کا شکار ہے. یعنی وہ اقوام متحدہ اور وہ یہاں تک کہ یہ کہنے کے بعد اس کو کیا نیند آ جاتی ہے؟ ہاں نہیں, وہ مطلب یہ کہ آپ آج کل کے دور میں شکر کریں کہ انہوں نے اتنا کہہ دیا, اور وہ مظالم اس حد تک پہنچے کہ پوپ کو بھی کہنا پڑا. امام کعبہ تو نہ کہہ سکے, لیکن پوپ نے ضرور کہہ دیا کہ بھئی یہ ان کو عقیدے کی بنیاد پہ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور اس کو روکا جائے. اچھا, اب ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ بھئی ان کو وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے. منتقل کیوں کیا جائے؟ سوال تو پہلا یہ پیدا ہوتا ہے جب فلسطینیوں کا آپ حق خود ارادیت تسلیم کرتے ہیں, کشمیریوں کا حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہیں, اس پر عمل کرائیں یا نہ کرائیں, تو بھائی یہ اراکان جو ہے یہ تو روہنگیا کی زمین ہے, انہیں ان کی زمین سے بے دخل کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں, یہ بڑا مطلب وہ لوگ بیچارے پناہ کے لیے نکل رہے ہیں, بنگلہ دیش ان کی تو حفاظت کا بندوبست ہونا چاہیے. یا پہلی بات, اب اصل میں بات یہ ہے کہ چلیں جی اسرائیل کو تو ہم اس لیے کچھ نہیں بول سکتے کہ بڑا طاقتور ملک ہے اس کے پیچھے. یہ مجھے بتائیں, یہ برما مطلب برما کی طرح ہو گیا ہے کہ وہ اس سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کہ پاکستان کے اندر بہت جو ہمارا جو ایریا ہے, خصوصاً اب جو کل ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے ایک نئی پالیسی دی ہے, وہ پالیسی پاکستان, ترکی, ایران, چین, روس, جو برکس ایک انہوں نے بنائی ہے, تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک انجمن بنائی ہے, وہ تو ایک یہ انہوں نے یہ بنائی ہے. اس میں 3 ملک تو ایسے ہیں جو پہلے RCD میں تھے, ایران, ترکی, پاکستان, جو یورپ اور ایشیا کو ملانے کا ایک پلون بنا رہے تھے 60s کی دہائی کے اندر. ایک چیز ہو رہی تھی وہ چیز نہیں, لیکن اب جو انفنٹریشن یہ سی پیک کے ذریعے اور یہ جو ایران نہیں چائنا کی جو یہ توسیع پسندانہ عزائم ہیں, میں نے توسیع پسندانہ عزائم کہوں گا. ہمارے لوگ کہیں گے جی بڑا فائدہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. نہیں جی, چائنا کا اپنا مفاد ہے, اس کا اپنا مفاد ہے, اس سے پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر اس نے جہاز بیچے, وہاں پہ جو جہاز بیچے کہ ہم نے برما کو جہاز بیچے, ہماری طرف سے وہ بتایا جاتا ہے وہ ہمالیہ سے اونچی اور بحر الکاہل سے نیچی دوستی ہے. وہ چائنا کے اپنے مفادات ہیں, اس کو آپ کی ضرورت ہے, اس کو کل کو انڈیا کی ضرورت پڑے گی, اس سے بھی دوستی. بات یہ ہے کہ چائنا کے اندر بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے. پاکستان کے بالکل ساتھ سرحد لگی ہوئی ہے سنکیانگ کی. سنکیانگ میں مسلم اکثریتی صوبہ ہے چین کا. وہاں پر تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے, لوگوں نے ذرا سا گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کیا, پاکستان کے کچھ لوگوں نے ان کی سپورٹ کی. انہیں آج سے کئی سال پہلے باقاعدہ طور پہ چین بلوا کے ان کو بتایا گیا کہ میاں یہاں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے, آپ اگر اس میں بولیں گے تو آپ کو ڈنڈا کر دیا جائے گا. میں بہت غلط, نازیبا, غیر پارلیمانی لفظ میں نے استعمال کیا, لیکن ان کو پیغام یہی دیا گیا تھا کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے, آپ اس کے اندر نہ بولیں. اس وقت سنکیانگ کے اندر مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ وہ داڑھی رکھ سکتے ہیں, نہ عورتیں پردہ کر سکتی ہیں, نہ عورتیں دوپٹہ سر پہ لے سکتی ہیں. تو وہ چیزیں اس کو کوئی نہیں ہے. ہمیں اس بات کو بالکل اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ چین کی اگر ہم سے جو دوستی ہے وہ دوستی تھی گوادر تک کی, اور جس دن گوادر اور کاشغر کے درمیان ان کے معاملات طے ہو گئے, اس دن کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو انہوں نے ایک پوری ڈویژن بنائی ہے نا, تو ہو سکتا ہے وہ ڈویژن بھی کہیں اور جا کے گجرانوالے میں یا کہیں اور بیٹھی ہوئی ہو, وہ اس پہ بھی کام نہ کرے. بالکل, وہ تو عادل بھائی خیر الگ ایک موضوع ہے, اور یہ تو بالکل ایک حقائق ہے نا. آپ سے آج کل کے دور میں تو کوئی بات بھی کرتا ہے تو کوئی مطلب ہوتا ہے. یہ کوئی مسلمانوں والا حساب تو نہیں ہے, سلام کرو گے تو ثواب ملے گا. وہ اپنے مفادات, چائنا کو پتہ ہے اس نے اپنی معیشت دیکھنی, اور پاکستان اس کے لیے, پاکستان کی بھی ضرورت ہے اور ان کی بھی ضرورت ہے. تو جب یہ 2 ضرورتیں ملتی ہیں اور مفادات جب یکجا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایسی دوستی جنم لیتی ہے.
یہ کوئی امت یا پھر اس اخوت کی بالکل بنیاد بالکل پر نہیں بالکل ہے. ہاں تو اس چیز میں کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم اس دوستی کو ہم اس طرح سے نہ لیں جس طرح سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہاں اس میں واضح ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک یہ اب ہم ان کی روہنگیا مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب حالیہ عرصے میں دیکھیں ترک صدر جو ہیں انہوں نے اپنا ایک وزیر بھیجا، کل ان کی بیگم بھی پہنچی ہے وہاں پہ، بیگم بھی ان کی آئی ہیں ایردوان صاحب کی، اور ایک اچھا سٹیپ انہوں نے لیا. اس سے ایک چیز اور بھی پیدا ہوئی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب یہ معاملہ اٹھا، دیکھیں عرصہ ہو گیا کہ مسلمانوں سے جڑے مسائل کے حوالے سے خود مذہبی جماعتوں نے بھی بولنا ترک کر دیا. مذہبی جماعتیں تو چندے کے لیے بولتی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ہوا یہ کہ جماعت اسلامی کچھ احتجاج وغیرہ کر لیتی تھی، لیکن یہ اس میں ایک معاملہ یہ ہوا جب یہ سوشل میڈیا پہ بات چلنا شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اتنی تیزی سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا. آج حالت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے، حیرت ہے، بلکہ یہ انصاف بھی حیرت کی بات احتجاج کر ہے. رہی ہے، پاک سرزمین پارٹی بھی سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے اپنی وزارت خارجہ نے بھی اس حوالے سے بیان دیا ہے، اسمبلی میں اس پر بات ہوئی. تو اچھا اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آپ چیچنیا کو دیکھیں کہ جو خود روس کے قبضے میں ہے، وہاں ہزاروں لوگ نکلے جن کا برما کے لوگوں کو انہوں نے شاید وہ تصویریں ہی دیکھی ہوں. برما کا نام بھی نہ سنا. ہم نے تو چلیں پھر برمی، ہمارے یہاں 2-3 لاکھ برمی بستے ہیں، ہمارا واسطہ ان سے رہتا ہے. وہ چیچنیا کے لوگ نکلے ان کے لیے، انڈونیشیا کے لوگ نکلے ان کے لیے، ملائیشیا میں نکلے، اس کے علاوہ پاکستان میں تو ہو ہی رہا ہے احتجاج. یعنی اس کا جو اس بہت تکلیف دہ جو صورتحال رہی ہے، اس کا ایک مثبت پہلو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو امت کا تصور تھا جس کے بارے میں بہت سے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یار کون سی امت ہے بھائی، جاؤ یار اپنا کام کرو، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے ایران، سب سے پہلے پاکستان والے کہنے والے تو پاکستان میں آنے کے قابل نہیں ہوئے. وہ تو خیر چھوڑ دیں، وہ جائیداد بھی قرق ہو چکی ہے، ان کے اوپر پہلی کیسز ہیں. وہ تو ایک ایسے صاحب ہیں کہ ان کے اوپر بات کرنا بھی اب وہ کہتے ہیں نا وقت کا ضیاع ہے. لیکن جس طرح سے یہ لوگ پوری دنیا میں نکلے، اس سے ان تمام لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ مسلمان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے کہ کوئی رنگ، نسل، بات یہ نہیں. دیکھیں جی، بات سیدھی سی ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی دنیا بھر کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بالکل اسی طرح جو ہے اپنا ایک جذباتی موومنٹ ہے. جس طرح جب قبلہ اول کو آگ لگائی گئی 60s کے اندر، یہودیوں نے آگ لگائی تھی، پھر کہہ دیا جی پاگل آدمی ہے، اس کو آگ لگا دی گئی، سارے مسلمان کھڑے ہو گئے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلاں فلاں فلاں. اس کے بعد جنگ عرب، اس کے بعد خانہ کعبہ پہ قبضہ، اس کے بعد بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ جب تک لوگ ایک ریئیکشن آیا، یہ پبلک ریئیکشن ہے. یہ پبلک ریئیکشن جیسی یہ تصویریں تھمیں گی، معاملات کہیں اور جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا. اصل چیز جو لوگوں کے کام کرنے کا ہے، جن لوگوں کے کرنے کا کام ہے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اسلامی تحریکیں کہاں ہیں؟ قاضی حسین احمد نے اسلامی تحریکوں کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ایک لیڈر تھے، انہوں نے کرا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، لیکن آپ اسلامی تحریکوں کو تو جمع کر سکتے ہیں. آپ اسلامی تحریکوں کو تو کوئی ایک مشترکہ دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کی مشترکہ جو ہے وہ نہیں. آپ بالکل جو ہے نا موت کا خوف طاری ہو چکا ہے اسلامی تحریکوں کے اوپر. آپ نے مصر میں دیکھا، انہوں نے جو ہے مرسی کو، اخوان کو ستیہ ناش کر دیا، ہزاروں لوگ شہید کر دیے. اس کے بعد آپ سب ڈر کے بیٹھ گئے. انہوں نے 2 مثالیں قائم کی. ایک مصر کے اندر شہید کیا انہوں نے لوگوں کو، تحریر اسکوائر کے اوپر لاشوں کے لاشیں بادھی، ہزاروں لوگوں کو مار ڈالا سیسی نے. بنگلہ دیش کے اندر خالدہ ضیاء نے، حامد میر صاحب گئے تھے بڑا دعوے سے تقریر کرنے وہاں پہ کہ جی اچھا جی آپ حسینہ واجد، اور حامد میر نے اس کو پہلے تقریر کی وہاں پہ کہ جی آپ کے جو آپ کے جنہوں نے غداری کیا آپ ان کو پھانسیوں پہ لٹکائیں، اس کو اسٹنٹ بنائیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اس کی پوری تقریر ہے. حسینہ واجد نے اس کو اگلے دن جو ہے وہ ایوارڈ بھی دیا بنگلہ دیش کا. وہ تو ان کے اور یہ چیزیں تو یہ جو وہ حوالہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں حوالہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیا کس لیے جا رہا ہے یہ تو ان دو. لیکن دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ حامد میر صاحب نے بعد میں بہت تنقید بھی کی ہے، ان کے پروگرامز ہیں اس حوالے سے. یار پہلے مروا دو لوگوں کو. حامد میر کے کہنے پر تو نہیں کوئی پھانسی دینی تھی. میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل سیاست کے اندر جو ہے اسلامی تحریکوں کو ایک ہی دکھایا، ایک ہی سبق دکھایا. اس کے بعد ہماری اسلامی تحریکیں جو ہے نا بالکل ڈر گئی ہیں. یہ لوگ موت سے ڈر گئے ہیں، ہمارے لیڈر موت سے ڈر گئے. اگر آپ کربلا کا واقعہ لیں، وہ غلط تھے، صحیح تھے، وہ اسلام کی جنگ تھی یا کرسی کی جنگ تھی، وہ تمام چیزیں الگ، ڈرا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ بات لیں لیبیا کے اندر جو
اطالوی فوج کے خلاف عمر مختار نے جنگ کی تھی، ڈرا نہیں تھا۔ سید احمد شہید نے بنگال سے جا کے ہزارہ کے اندر اسلامی حکومت قائم تھی، ڈرا نہیں تھا۔ آج کے لوگ ڈر رہے ہیں۔ یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ مرنا تو ہے نا۔ میرے والد صاحب 88 سال کی عمر میں چند دنوں پہلے انتقال ہو گیا، وہ بھی مر گئے۔ ہم تو سمجھتے تھے ابا کبھی مریں گے ہی نہیں، جب مر گئے تو پتہ لگا یہ تو مر گئے یار، یہ کیسے مر گئے؟ مرنا سب کو ہے، ہم لوگ موت سے ڈر رہے ہیں۔ اسلامی تحریکیں موت سے ڈر گئی ہیں، سزاؤں سے ڈر گئی ہیں، تعذیب سے ڈر گئی ہیں۔ اسلامی تحریکوں کو نکلنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ارکان اپنی جگہ میں حفاظت سے رہیں، اسلامی تحریکوں کو نکلنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں مصر میں مارشل لا ختم ہو کے اسلامی حکومت قائم ہو، اسلامی تحریکوں کو نکلنا ہوگا۔ اکیلا اردگان کتنا بھی بیچارہ کر لے، اس کے جب تک ہاتھ پاؤں مضبوط نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی اس چیز کی مسلمانوں کی قیادت اسلامی تحریکوں کے ہاتھ میں، اسلامی حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر انقرہ کی وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی تو آج کون ہوتا جو برما کے مسلمانوں کے لیے بات کرتا؟ لیکن اسلامی تحریکیں اپنی جگہ موجود ہیں، اسلامی تحریکوں کے کرنے کا کام ہے۔ اسلامی تحریکیں میدان میں ہیں، اسلامی تحریکیں ہراول دستے کا کردار ادا کریں۔ نہیں، یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ اسلامی تحریکوں کو ہی آگے آنا ہوگا۔ موت کے خوف کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں جو آپ نے قاضی صاحب کی بات کی، 9/11 سے پہلے کے کچھ اور معاملات تھے، 9/11 کے بعد بہت ساری صورتحال تبدیل ہوئی۔ دیکھیں انہوں نے بیٹھے بٹھائے افغانستان کو بغیر کسی جواز کے کھنڈر بنا دیا، اور اب کتنے 15 16 17 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور وہ جنگ نہیں تھم رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تو کہا جو ان کے آگے کھڑا ہوگا وہ مارا جائے گا۔ اس کو وہ نہ ڈرون میں چھوڑتے ہیں، وہ جس ملک سے جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے پاس۔ شہادت حق کیا چیز ہے؟ نہیں، میں ایک دوسری بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ گوانتانامو بے انہوں نے سجا دی، اس پہ کوئی نہیں بولا۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ 9/11 کے بعد جو ایک بڑی نئی لہر آئی، جس کے نتیجے میں آپ جس خطے میں مسلمانوں کو کہیں دہشت گردی کے نام پہ کاٹ دیں، بند کر دیں، گرفتار کر دیں، لاپتہ کر دیں، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان حالات کا اثر مقامی تحریکوں پہ بھی پڑتا ہے، اور پھر جو کچھ مصر میں ہوا۔ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نئے سرے سے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک توانا آواز تو بلند کرنا ہوگی بہرحال، کیونکہ پیچھے تو نہیں ہٹا جا سکتا۔ اور جو لوگ قربانیاں دینے والے ہیں، جو میدانوں میں کھڑے رہنے والے ہیں، وہ آپ جہاں بھی دیکھ لیں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے نہ موت کا خوف کیا، نہ انہوں نے گرفتاریوں کا خوف کیا، اور وہ کھڑے رہے، اور اس کی انہوں نے قیمت بھی چکائی۔ آپ افغانستان سے لے کے بنگال تک، اور ترکی سے لے کر قاہرہ تک، اور بغداد سے لے کر دمشق تک، جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ صورتحال رہی ہے۔ تو جو کھڑے ہونے والے تھے وہ تو حسین ابن علی کے پیروکار ہی تھے، اور وہ کھڑے رہے اسی طرح سے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جو اس وقت یہ حالیہ جو واقعہ ہوا ہے، اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ری ایکشن والی جو بات آپ نے کی، اب ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے اس کے لیے ہمیں ویسے ہی رجال کار چاہیے ہوں گے، ویسے ہی ویژنری لوگ چاہیے ہوں گے جو اس صورتحال کا سامنا کر سکے۔ ہمیں اتنے ہی پڑھے لکھے ڈاکٹرز چاہیے، انجینئرز چاہیے، دانشور چاہیے، جو بالکل درست سمت میں ملک اور قوم کو اور پوری تحریکوں کو لے کر چل سکے۔ تو ایسے افراد کی تیاری کا کام اگر ابھی شروع ہوگا تو اس کا نتیجہ آپ کو 30 سال بعد، 50 سال بعد، 40 سال بعد بہت زیادہ ملے گا۔ عرصہ نہیں لگتا، 5-10 سال کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں سامنے آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، اگر اتنا بھی ہو تو یہ کوئی اتنی کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ ہم اصل میں جلد بازی کرے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم جلد بازی والے جب فیصلے کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کا نکل آنا اس جذباتی کیفیت کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو، اخوت کو، اس محبت کو آج بھی یہاں محسوس کرتے ہیں۔ یعنی وہ تو ختم نہیں ہو سکتی نا، وہ تو رہے گی، مطلب بہت کوشش کے باوجود نہیں ختم ہو سکی نا۔ اس کے لیے دیکھیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے اس طرح سے لوگوں کو، جس کے سینے میں قرآن ہے نا۔ جس وقت آپ نے بیت المقدس، قرآن کا مطلب 30 پارے نہیں ہوتے، میں تو سمجھتا ہوں قرآن کا مطلب جس کے سینے میں اگر قل اللہ احد ایک صورت یاد ہے نا، تو وہ اللہ کی وحدانیت کی بات ہے، اور اس کے سینے میں قرآن ہے، اور وہی قرآن ہے جو اس کو شمع کو جلائے رکھتا ہے۔ اتنی اسی شمع کی لو ہوتی ہے جو پورے کمرے کو روشن کرتی ہے۔ تو ہر انسان کے سینے میں قرآن ہے، اور جس کے سینے میں قرآن ہے وہ کبھی مردہ نہیں ہو سکتا۔ عادل بھائی نے بات کی قرآن کی کہ جس کے پاس قرآن ہے وہ مردہ نہیں ہو سکتا، اور جس کے پاس قرآن کی روشنی ہے وہ کبھی تاریکی میں نہیں جا سکتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اراکان کا مسئلہ ہو، فلسطین کا ہو، کشمیر کا ہو، افغانستان کا ہو، یا وہ تمام خطے جو اس وقت جنگوں کی لپیٹ میں ہیں، ان سے نکلنے کے لیے اسلامی تحریکوں کو ہر اول دستے کا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے پاس ایسے لوگ، ایسے ادارے اور ایسے اذہان ہوں جو اس صورتحال کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اس سے نکلنے کا لائے عمل اور امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے بھی کوئی راستہ دے سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔